اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صلوات ورد محمد محمد معزز سامعین اکرام، ہماری گفتگو سیرت پیغمبر کے عنوان سے ہجرت کے چوتھے برس میں کون سے کارہائے نمایاں انجام پائے اس پر چل رہی تھی۔ کل کچھ ہیڈنگ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ چوتھی ہجری میں سب سے پہلا کام جو ہوا وہ شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، دوسرا غزوہ بنی نذیر، اور تیسرا سریہ بئر معونہ، اور پھر چوتھا سریہ رجی، اور پانچواں سریہ ذات الرقا، اور چھٹا پیغمبر کی شادی جناب ام سلمہ سے، اور پھر ساتواں امام حسین علیہ السلام کی ولادت۔ باتیں باقی ہوں گی، آج اپنے وقت میں انشاءاللہ اس اخلاقی احکام کو بیان کر کے شاید بات مکمل ہو جائے۔ جو چوتھی ہجری میں سب سے اہم کام اور اسلام کا دوسرا حکم نازل ہوا یا نافذ ہوا وہ تھا شراب کی حرمت۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عرب کی زندگی کا نچوڑ تین چیزوں میں تھا۔ ایک اشعار خوانی، یعنی شعر بہت، وہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ ادب جاہلیت، وہاں ان کا ادب بہت مشہور تھا، وہ اشعار وغیرہ بہت لائک کرتے تھے، پسند کرتے تھے۔ دوسرا شراب، اور تیسرا جنگ۔ اگر یہ تینوں نکال لیا جائے تو عرب کی زندگی یا عرب کے تاریخ کو آپ بیان نہیں کر پائیں گے، یعنی ان کا اکثر حصہ انہی باتوں پر مشتمل تھا۔ لیکن خداوند عالم نے یہ ترکیب اختیار کی جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ ڈائریکٹ اس شراب کی حرمت کو نہیں بیان کیا، پہلے اس کی برائی، پھر اس کی اور مذمت، پھر یعنی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں 4 مرحلوں میں یہ حکم مکمل نافذ کیا ہے، جو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ ادب سکھاتا ہے کہ کوئی بھی برائی سماجی ہو، سیاسی ہو، عقیدتی ہو، بالکل ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس برائی سے انسان دور ہو جائے اور ہماری بات کا کوئی اثر ہو، یہ روش ہے خداوند عالم نے اپنے نبی کے ذریعے، کہ جس کی زبان عصمتی ہے، لوگ قائل تھے آپ کی صداقت اور آپ کی امانت داری کے، اس کے باوجود یہ طریقہ اختیار کیا۔ قرآن و حدیث میں شراب کے لیے گناہ کبیرہ گردانا گیا ہے کہ شراب نوشی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسلام میں شراب نوشی، شراب پینا حرام قرار دیا ہے، اور شرابی کو اگر شراب پیتا ہے تو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ آپ جو تعزیرات ہیں یعنی سزائیں ہیں اسلام کی، وہ سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ پھانسی۔
ہے نا, قتل کے بدلے قتل. اور اس کے بعد ہاتھ واتھ کاٹنا ہے, یعنی پارٹس آف باڈی کو کاٹنا ہے. اور تیسرے نمبر پر, اوپر سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے کوڑے مارنا. یعنی شرابی کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہیں, 80 کوڑے ہیں. اور اس کے بعد یعنی اس سے کم سزائیں ہیں, لیکن اوپر سے تیسری سزا جو ہے وہ شرابی اور شراب پینے والے کی ہے. ابھی بات یہ ہے کہ حرام کیوں ہے, شراب حرام کیوں ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے, ہمارے پاس جو بھی تعلیمات ہیں, احکامات ہیں, وہ سب یا قرآن سے آئے ہیں یا معصومین کی سیرت اور ان کے اقوال سے. پیغمبر کی احادیث موجود ہے کہ آپ نے 10 گروہوں پر لعنت کی ہے جو شراب سے متعلق ہیں. شراب لانے والے, شراب بنانے والے, شراب اسٹاک کرنے والے, بیچنے والے, خریدوانے والے, وہ جتنے اس زاویے سے 10 گروہ بنتے ہیں, سب کے اوپر پیغمبر نے لعنت کی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ سب کی وضاحت کرتے. صحیح. حدیث میں اس کے حرام ہونے کے اور جو ریزن ہیں وہ نقصانات ہیں. جسمی نقصان آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت ساروں کڈنی خراب ہو گئی, پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے, یہ وغیرہ جسمانی نقصان. دوسرا مادی نقصان, کبھی کبھی یہ نشے یعنی یہ نشہ اترنے کے بعد بھی نہیں اترتا, تو انسان اپنی جائیداد بیچتا ہے, بیویوں کے زیورات بیچتا ہے, کسی کے پاکٹ مارتا ہے وغیرہ. یہ مادی نقصان ہے. اور کبھی معنوی نقصان, جی معنویات, مسجد, منبر, واعظ و نصیحت, اصلاحات, ان سب میں دل نہیں لگتا. نشہ وہی ہے, اترنے کے بعد بھی نشہ رہتا ہی ہے کہ اس نشے میں پھر کیسے جانا ہے, تو وہ معنوی نقصان ہے. اور سماجی نقصان, ہر آدمی اچھا آدمی اس کو بری نظروں سے دیکھتا ہے, یہ شرابی ہے, یہ شرابی ہے, اس سے لین دین نہیں کرنا چاہیے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے, جہاں کھانا کھائے وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے, جس دسترخوان پہ بیٹھے وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے وغیرہ. یہ سماجی نقصان ہے. تو کم سے کم یہ 4 نقصان تو ہوتا ہی ہے, یعنی جسمانی, معنوی, مادی یعنی پیسے ختم ہوتے ہیں, اور یہ سماجی. نقصان کا دفع کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ جس بات سے نقصان ہو اس سے دور رہو. اور یہ ضروریات یعنی کبھی واجب بھی ہے کہ نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا واجب ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہم کھائیں گے تو ایسا ہو جائے گا, بھئی نقصان دہ چیزوں کے یوز پر اگر حکم شرعی بیچ میں پڑ جائے تو وہ بھی معاف ہے. مثلا یہ ماہ مبارک میں روزہ, اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی کڈنی اور خراب ہو جائے گی, تو آپ کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ نہ رکھیے. ایسے ہی نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو واجب جب چھوڑا جاتا ہے تو حرام کو بھی ترک کرنا ضروری ہے, یعنی اس نقصان سے بچنے کے لیے. امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, شراب نوشی کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے, شراب پینے کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے نقصان اور برائی کو دور کرنے کے لیے. نقصانات کیا ہیں جو روایات میں آئے ہیں؟ وہ دل کا نور ختم ہوتا ہے شراب پینے سے, دل کا نور. اور یہ آپ جانتے ہیں اگر کسی کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی اچھی بات تو آتی ہی نہیں, اور وہ اور سیاہی بڑھتی جاتی ہے. ہم بڑے آسانی سے سنتے ہیں کسی نے مرڈر کیا اور آسانی سے جا کے اپنے کہتا ہے کہ بھائی میں نے مار دیا. ہم ایک چینٹی مارنے میں بھی سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے مار دیں, جانور ہے, اس کو اللہ کی اس کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ دل سیاہ ہو گیا ہے, وہ دل سیاہ ہو گیا ہے, اور اس کا وہ نقطہ جتنا جرائم کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے. چانس پھر نہیں. آج سیریا میں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے, کیا جرم ہے, انسان تو ہیں, انسان ہے, مگر ان کو کیسے مارا جا رہا ہے, یا دیگر جگہوں پر بھی. بہرحال ان کا جرم اپنی ذات کا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کی چوری کی ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کسی کو مانتے ہیں, مذہب ان کا الگ ہے.
اس بات پہ مار رہے ہیں جو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. انسان دنیا میں آیا ہے آزاد ہے, اس کا دل جدھر چاہے آپ اچھی بات کہیے, اس کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ کی طرف آئے گا, نہیں تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑیے. تو یہ دل مر جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. ایک خرابی, ایک نقصان. دوسرا, شرابی کے بدن میں کپکپی رہتی ہے, یعنی اس کے اندر وہ طاقت, قوت, اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے, لرزہ رہتا ہے. نمبر 3, حرام کام انجام دینے کی جرات پیدا ہو جاتی ہے. حرام کام, بعض اوقات ایک نماز چھوڑ کے آدمی گھبرا جاتا ہے, ارے آج نماز قضا ہو گئی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کبھی پڑھ لیا اور ہمیشہ ہی چھوڑتے ہیں, ان کے اوپر کچھ صحت پہ اثر نہیں ہوتا. علماء کی سیرت اگر دیکھی جائے تو وہ لوگ مستحبات چھوڑتے تھے تو گھبرانے لگتے تھے کہ آج کیا ایسا ہوا کہ زیارت عاشورہ چھوٹ گئی, یا فلاں زیارت چھوٹ گئی, یا وہ تعقیب چھوٹ گئی, یا وہ صدقہ یا وہ سلام کسی کو کرنا چھوٹ گیا, کیا وجہ ہوئی. وہ اتنے میں گھبرا جاتے تھے. لیکن جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور خصوصاً ایسا نشہ ہو تو پھر ان کے واجبات کو ترک کرنے کی جرات پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ واجبات کس کے اوپر واجب ہوتے ہیں؟ عاقل کے اوپر. پہلی شرط, اگر آپ شریعت اسلامی کے واجب ہونے کے شرائط کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ بالغ ہو, دوسرا عاقل ہو. یہ عقل ہی ختم کرتا ہے شراب, یہ عقل کو ظاہر کر دیتا ہے. تو پھر اب سوچ و سمجھ کی کا شعور نہیں رہ جاتا. لہذا اس کو نماز چھوڑنا یا کسی کو قتل کر دینا زیادہ فرق نہیں کرتا. تو یہ واجبات کو چھوڑنے کا یا حرام کے مرتکب ہونے کا جرأت پیدا کر لیتا ہے. زناکار اور خونخوار بن جاتا ہے. اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو کسی نفس محترمہ یا کسی انسان کے قاتل بنتے ہیں. روڈ پر, راستے میں, گھر پہ, خاندان, کہیں بھی ان کو نشہ ہی ہوتا ہے اور انسانی عقل و خرد ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی یاد سے غافل. حکم شریعت کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر شراب کی مقدار کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں کرتا, وہ 80 کوڑے ہی سزا ہیں. صحیح ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کہہ بھی دے تب بھی علماء مشہور کہتے ہیں کہ پھر بھی اسے شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر کسی نے شراب پی لیا, سزا 80 کوڑے, پھر پی لیا, پھر 80 کوڑے, 2 بار کے بعد اب تیسری بار اگر اس جرم کا مرتکب ہوا, پھانسی ہے. شریعت اسلامی میں اس کی سزا پھانسی ہے مشہور علماء کے نزدیک. اور بعض علماء کہتے ہیں 3 بار کے بعد چوتھی بار میں پھانسی ہے, یہ اس کی مطلب سزا ہے. اور سزا کب دینے کے لیے حکم ہے؟ وہ نشہ جب اتر جائے تب. سزا نشہ اتر جانے کے بعد دینے کے لیے تاکید کی گئی ہے. اور شراب یعنی اس قدر بھی ہے کہ جس دسترخوان پر رکھا جائے وہاں نہ بیٹھو. اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اس کا ریزن جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ نشاور ہے. بہت سارے لوگ اگر یہ کہیں کہ مجھے نشہ ہی نہیں ہوتا, مجھے نشہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں شریعت کا حکم 2 طرح کا ہے, ایک ہے تعبدی, ایک ہے توسلی. تعبدی حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے, ریزن آپ کو جاننے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کھوجئے اس کو کہ اس میں کیا ریزن ہے. آپ کو کہا ہے نماز 4 رکعت, تو آپ 4 پڑھیے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار دوپہر میں تو آدمی تھکا رہتا ہے, صبح ہی میں 4 رکعت پڑھوا لیتے. صبح میں تو 2 ہی رکعت رکھا ہے, 4 رکعت ظہر میں رکھا ہے, اور پھر عصر کا بھی 4, یعنی وہ 8 رکعت. تھک ہار کر آدمی آیا ہے, جلدی سے پھر کام پہ بھی جانا ہے, یہ پروردگار نے ایسا کیوں کیا؟ یہ آپ کو جاننے کی پروردگار نے اجازت نہیں دی ہے. تو ایسے اگر کسی کو نشہ نہ ہو پینے کے بعد تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ نشہ کے اوپر یہ حرمت ہے تو مجھے تو نہیں ہوتی. یہ کہنے کی اتھارٹی نہیں ہے, یہ حکم تعبدی ہے. توسلی میں اللہ نے کہا اس کا ریزن جانو, خدا 2 نہیں ہے. خدا 2 ہوتے تو کیا ہوتا ہے, یہ ریزن جان کر. امام کی کیوں ضرورت ہے, یہ ریزن جان کر. تو احکام 2 طرح کے ہیں, ایک تعبدی اور ایک توسلی. توسلی میں اپنا دماغ لگانا ہے, اس کے ریزن کو جاننا ہے. تعبدی میں 2-2 4 والی ہے,
اللہ نے یہ حکم نافذ کیا ہے، ہم کو وہ ماننا ہے۔ اس نے کہا جس دسترخوان پر شراب رکھا ہو اس دسترخوان پر بیٹھنا حرام ہے تو نہیں بیٹھ سکتے، بس اس میں میرے دوستانہ جائے گا کہ میرا تعلقات جائیں گے کہ کیا ہوگا، وہ سب وہ آپ سمجھیے پروردگار کا حکم ڈائریکٹ ہے اور اس میں ریزن جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراب حرام ہونے کے جو مراحل ہیں، سب سے پہلے تو اس کو برا گردانا ہے۔ قرآن نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا ہے کہ شراب حرام ہے۔ پہلے سورہ نیل کی 67 نمبر کی آیت میں پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ من الثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا۔ سب سے پہلے یہ آیا اس کو برا تھوڑا گردانا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں نشہ ہے، اور یہ جو مشروبات یعنی پھلوں سے جو لیکویڈ اس کا بنتا ہے انگور یا کھجور سے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، پہلے یہ کہا۔ دوسری آیت اس کے بعد جب نازل ہوئی، یعنی مسلمان جب مدینے آئے، وہ وہاں پر یہ اسلامی حکومت کا یہ قائم ہوئی، اس کے بعد یہ حکم آیا کہ شراب نوشی کے سلسلے میں سخت لفظوں میں، جو سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے شراب کے بارے میں اور جوا، وہ یعنی پانسا جو کھیلا جاتا ہے اس کے سلسلے میں، تو آپ قل فیہما اثم کبیر، اے پیغمبر تو آپ کہیے ان دونوں کے بارے میں کہ یہ بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، البتہ اس میں لوگوں کے لیے مفید باتیں بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرْ مِن نَفْعِهِمَا، مفید جو بھی ہیں اس سے زیادہ نقصان ہے۔ یہاں تھوڑا سا ایک قدم اللہ نے اور آگے بڑھایا، اس کے بعد پھر شراب خوری کو ترک کرنے کی تشویق دلائی، یعنی آپ کو لالچ دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے، جو سورہ نساء کی 43 نمبر کی آیت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آپ نشے کی حالت میں اگر ہوں تو آپ نماز کے قریب نہ جائیں، نماز کے قریب نہ جائیں، یعنی یہ بری چیز ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب یہ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے تھے کہ یہ صرف نماز نہیں، عام حالات میں بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک یہ آیا چوتھے مرحلے میں علامہ طباطبائی صاحب بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شراب نوشی کے حرمت کے سلسلے میں جو اسٹینڈ پروردگار نے آخر میں لیا اور مکمل اس کے حرام ہونے کا آرڈر آیا تھا سورہ مائدہ کی 90 نمبر کی آیت میں، کہ جہاں پروردگار نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ شراب، جوا، یہ بات جو بجاتے ہیں، یہ سب چیزیں اور یہ سب رجس ہے، یعنی گناہ، پلیدی، گندگی ہے، اور من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ، یہاں آرڈر آیا کہ اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ یعنی اسلام کا دوسرا دستور تھا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں جو ہم لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے کہ ماہ مبارک کا یعنی روزے کا نزول آ چکا ہے، نماز مدینے میں ہی، مکے میں ہی نازل ہو چکی تھی، اور یہاں یعنی مدینے کی زندگی میں حرمت یعنی شراب نوشی یہ آیا، اور یہ پیغمبر کے لیے سخت تھا کہ چونکہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی وابستگی شراب سے تھی، چاہے وہ بیچ رہا تھا، چاہے وہ بنا رہا تھا، یعنی کاروبار بھی اس سے مربوط تھا، لہذا ان کے لیے سخت تھا اس کا چھوڑنا۔ اسی لیے اس روش کو اختیار کیا پروردگار عالم نے کہ پہلے اس کو برا گردانا، پھر اس کو اس کی اور مذمت آگے بڑھی، پھر اس کو کہا کہ یہ نماز کی حالت میں ٹھیک نہیں، پھر اس کو کہا کہ عام زندگی میں بھی اس سے ایک دم پرہیز کرو، اس لیے کہ آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار عقل پر ہے، شراب آپ کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، تو پھر انسان ہوش میں نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ یعنی قرآن کا حکم تھا، اور یہ دوسری ہجری میں کہ جو ہجرت کے بعد پیغمبر نے اپنے اصحاب کے درمیان یہ نازل کیا۔ بات میری مکمل ہوئی، وقت بھی ختم ہوا۔ ایصال ثواب ہے، یہ وہ دور تھا کہ جب جنگ صفین اور جنگ احد آپ نے سن لیا۔ جنگ صفین میں کہتے ہیں کہ جب معاویہ کا لشکر پانی پر قابض ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کو پانی لینے سے منع کر دیا،
ان لوگوں نے کہلوایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، تو امیر المومنین نے تلوار اٹھائی اور اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ محاذ آرائی ہوئی، تو پھر ان کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور امیر المومنین کے لشکر کا قبضہ پانی پر ہوا۔ اب آپ کے گروہ اور آپ کے اصحاب کہنے لگے یا امیر المومنین جیسے ان لوگوں نے پانی لینے سے منع کیا تھا ویسے ہی ہم بھی اب منع کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا نہیں، اس کا طریقہ ہم نہیں اپنائیں گے، لہٰذا ان کے لیے کچھ دہانے کھول دو تاکہ وہ لوگ بھی پانی آ کر پی لیں۔ آسان بات ہے، اور یہ اسلام کا دستور یہی ہے کہ دشمن کو بھی ان لوگوں نے اپنے راہ دی ہے، پناہ دی ہے، اور خصوصاً پانی وغیرہ تو بند نہیں کیا، اور یہ اہل بیت کی یعنی سیرت میں سے ہے۔ لیکن یہ طریقہ اہل بیت کا تھا، اور دشمنوں کا کیا طریقہ ہے، جب وہ قابض ہوئے تو انہوں نے، اور اس وقت آپ کو یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ کریم ابن کریم ہے، یعنی ان سے یہ بعید ہے کہ یہ پانی لینے سے منع کر دیں۔ میں کہوں گا کہ یہ پانی تھا، آپ نے دشمنوں کے ساتھ یہ برداشت نہیں کیا کہ دشمن پیاسے مر جائیں، لیکن آپ کے گھرانے کے ساتھ، آپ کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کا فرزند نرغہ آدھا کے سامنے آپ کے چھوٹے سے پوتے کے لیے یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اس بچے کے لیے ذرا سا قطرہ ہے آپ دے دو، اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ آسان نہیں تھا یہ، بہت ہم نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن سخت تھا۔ مظلوم کربلا کے لیے جملہ یا پانی کا مطالبہ کرنا اتنا سخت تھا کہ خود مولا نے کہا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں کیسے قطرے آپ کے لیے ان سے مطالبہ کر رہا تھا، لیکن یہ بے رحم یہ پانی دینے سے انکار کر رہے تھے۔ اور جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو ان لوگوں نے، مولا نے کہا کہ یہ بیٹا تم بھی حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ اتنا کہنا تھا، اس چشماہے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ کر لشکر اعظم نے تلاطم مچا اور ایک فریاد، ایک آواز آئی، اینا اینا ہرملا اکتا تلام الحسین۔ اس لیے کہ یہ منظر بڑا عظیم، سخت تھا، دشوار تھا۔ اس کے بعد ہرملا نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اور سنسناتا تیر آ کر گلوئے علی اصغر پر لگا خون کا فوارہ۔ مولا نے خون کو اپنے ہاتھوں پر لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا۔ ندائے حسین، اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی اگر آیا تو تا قیامت پانی نہ برسے گا۔ زمین کی طرف زمین نے بھی انکار کیا۔ مولا نے اس خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر بن کر، یہ شعر شاعر کہتا ہے، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بار اللہ اس مجلس کا ثواب، اس ذکر کا ثواب تمام مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مورد نظر مرحومین کی روح کو اس بلندی کا درجہ اور ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے گزشتگان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ سورہ فاتحہ پڑھ دیں آپ حضرات۔
تشریف بتائیں.